جہاد نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمایا، قرآن کریم نے اس کی تعلیم دی، ہمیں اس کے اسلام کا ایک اہم رکن ہونے سے کبھی شرمانا نہیں چاہیے، کبھی اس میں اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے دین کا ایک اہم حصہ ہے جہاد، لیکن وہ جہاد جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، وہ جہاد نہیں جس کا نام لے کر آج معصوموں کی گردنیں اڑائی جا رہی ہیں، وہ جہاد نہیں جس کے نام پر آج خودکش حملے کر کے اور لوگوں کی زندگیاں لی جا رہی ہیں، جانیں لی جا رہی ہیں۔ وہ جہاد جس کا امیر یہ کہتا ہے کہ جب تک ادھر سے حملہ نہ ہو تم حملہ نہ کرو۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہر جہاد کے ہر لشکر کو یہ تعلیم تھی کہ جب تک ادھر سے حملہ نہ ہو تم حملہ آور نہ ہو۔ آپ کے ہر جہاد کے اندر یہ تعلیم تھی کہ لا تقتلوا ولیدا ولا شیخا صبیا ولا شیخا فانیا ولا امرأۃ، کسی بچے کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا، جو لوگ عبادت میں مشغول ہیں ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا۔ یہ وہ جہاد تھا۔ یہ اس دور میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں جب جنگ کا دنیا میں کوئی قانون نہیں تھا، جنگ کے لیے کوئی ضابطہ مقرر نہیں تھا۔ جنگ کے معنی یہ ہے کہ جب دشمن سامنے آ گیا تو ہر کام جائز ہے، لیکن یہ جہاد رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا اس میں حدود و قوانین متعین فرمائے، اس کے ضوابط متعین فرمائے، کب جائز ہے کب ناجائز ہے، کتنا جائز ہے کتنا ناجائز ہے۔ اس لیے آپ یہ جہاد کو جو آج بدنام کیا جا رہا ہے اس غلط طریقے سے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کفر اور اسلام کے اختلاف میں جو اصل چیز ہے وہ نفرت نہیں ہے بلکہ محبت اور ہمدردی ہے اور دعوت ہے۔ ضرورت کے وقت میں بے شک جہاد کو بھی، لیکن ان خاص قواعد و ضوابط کے تحت جو نبی کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بچوں، بچیوں، رمضان کی برکتیں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب تو جاتا ہوا رمضان ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں 4 انبیاء تھے جنہوں نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو صحابہ افسوس سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہماری تو عمر بھی 80 سال نہیں ہوتی، کم لوگ ہی اس عمر تک جاتے ہیں، اور جب 80 سال کے ہو جاتے بھی ہیں تو کسی کام کے نہیں رہتے، تو پھر وہ تو ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے۔ تو میں قربان جاؤں ان صحابہ پر جن کی دلداری کے لیے اللہ قرآن اتارتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک آیت آئی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ یہ آیت آئی کہ گھر میں بیٹھنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ جب آپ نے یہ آیت سنائی تو اس محفل میں ایک صحابی بیٹھے ہیں، عبداللہ بن ام مکتوم، وہ نابینا تھے۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں تو جہاد کے قابل ہی نہیں ہوں، تو آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ گھر میں بیٹھنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں، تو مجھے تو اندھا اللہ نے بنایا، تو میں اس نعمت سے محروم ہو گیا، تو میرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، جبریل دوبارہ واپس آئے ایک لفظ لے کر، پورا جملہ نہیں، صرف ایک لفظ۔ پہلے آیت اتری، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ تو ابھی عبداللہ بن ام مکتوم کی فریاد
ختم ہوئی کہ جبریل اتر آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں اب اس آیت کو یوں پڑھا جائے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی عذر نہیں ہے اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، تو وہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے برابر نہیں۔ ہاں، جن کو عذر ہے اور وہ اس عذر کی وجہ سے نہیں جا سکتے، تو ان کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا اجر ہے۔ یہ ایک ایسی جماعت اللہ نے دنیا میں بھیجی، 1,24,000 صحابہ تو حج میں تھے، صحابہ کی تعداد اس سے زیادہ ہے، وہ 1,24,000 حج کی حاضری تھی۔